اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اب پھر بھی ایک اورینٹلسٹ سوال کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا نا کون منافق ہے، کون منافق ہے، کون منافق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب جا کر پوچھتے تھے میرا تو نام نہیں ہے نا اللہ، حالانکہ کیا ان کا ایمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف ایمان تھا کیسا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر کے اندر جو فرشتے پوچھنے آئیں گے ان کی کیفیت کیا ہے، صحیح ترغیب میں یہ روایت ملتی ہے کہ جو قبر کے اندر سوال کرتے ہیں فرشتے آ کر، کون تمہارا رب ہے، من ربک کا، من نبیک کا، یا من الذی بعث فیکم، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تم وما یدریک، تم کو کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا میں نے قرآن مجید پڑھا، اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں، یہ جو فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے، جنرلی ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ بھائی جیسے LKG کے بچوں کو بولتے ہیں تمہارا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے، ایسا سوال نہیں ہو رہا، اتنا لاڈ پیار سے نہیں پوچھتے۔ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو آدمی نافرمان ہوتا ہے اندھیرے میں اس کو بلو لائٹ کی طرح نظر آئے گا، وہ بولے کون ہے کون ہے کون ہے، پریشان، اور اس کے بعد فرشتے نمودار ہوں گے، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے، ان کے جو دانت ہوں گے، جو کوچلی کے دانت ہوں گے سینگوں کی طرح ہوں گے، اور یہ مٹی ادھیڑتے ہوئے آ کر پوچھیں گے من رب ہوگا، ہے سو بھی بھول جاتا آدمی، رٹ کے بھی کہا تو بھول جاتا۔ وہاں پر کون ٹکے گا، سورہ عصر میں بتایا گیا ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہے، صرف وہی لوگ ٹکیں گے ہمیشہ جو چار کام کرتے رہیں گے، ایمان، عمل، دعوت و اصلاح، صبر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، صبر، یہ چار کام لائف میں جو لوگ کرتے رہیں گے قبر میں آرام سے جواب دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو فرشتوں کو، پچھاڑ دوں گا بولے۔ ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے تھے میرا نام ہے کیا منافقین میں، یعنی اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ جملہ ہے ما امن علی نفسہ الا منافق، جو مطمئن ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے، یعنی منافق بے مطمئن ہوتا اپنے بارے میں، مجھے تو جنت ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے، کیونکہ بہت سارے عاشق ہیں، ہم ایسے عاشق ہیں رات بھر قوالی کر کے فجر گول کرا دیں، تو یہ ایسے عاشق خطرناک۔ اب دنیا بھر میں اب دیکھ لیجیے سارے مذہب کے لوگ جو ہے جلدی سو کے جلدی اٹھ جاتے ہیں، یہاں رات بھر قوالی کر کے فجر غائب کرتے ہیں، یہ کوئی عاشق ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو حذیفہ مطمئن ہے پورے، بخشے بخشائے ہوئے، ہم شرک کر لو بدعت کر لو بڑے بخشے بخشائے ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے صرف اللہ ہی حفاظت کرنے والا۔ تو سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بعض اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کا ذکر ہر ایک کو نہیں بتایا، بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، ہر ایک کو فہرست معلوم نہیں تھی، بعد میں کہتے ہیں بعد میں معلوم ہو گیا تھا، چلو معلوم ہی نہیں ہوا۔ پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے، آپ جو حدیثوں کی روایت کر رہے ہیں اس میں کوئی منافق بھی تو ہو سکتا نا، ہو سکتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کیا جواب ہے؟ اچانک دیکھیں ہمیشہ ریڈی رہنا ہے اپنے کو، ایسا اچانک آتے ارشد بھائی ذرا یہاں پر سوال آ رہا، ایسا تو نہیں ہوتا، ہمیشہ ریڈی رہنا۔ میں نے کیا کہا، میرے بیانوں کا مقصد کوئی شاعری کی محفل نہیں ہے کہ یہاں پر واہ واہ ہو، توڑتے جائیں گے اعتراضات، باطل اعتراضات، شبہات، جو سوالات اورینٹلسٹ کتابوں میں، وہ ساری چیزیں آج انٹرنیٹ پر آ رہی ہیں، لوگ اب انٹرنیٹ پہ پہلے کتاب پڑھتے تھے تو میں سوچتا تھا عوام میں کیا لانا، میں چھوڑ دو تو بات، اس لیے میں لاتا ہی نہیں تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں وہ باتیں، انگلش میں آ رہے ہیں، تیلگو میں آ رہے ہیں، مقامی زبانوں پہ تک آ رہے ہیں، اتنے ایکٹیو ہو چکے کیونکہ وہ کتابوں سے نکال کر مقامی باطل پرست کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنے بیانوں کے دوران جوابات بھی دے دینا چاہیے، تو بڑا اچھا جواب دیا علماء کرام نے، کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا چند منافقین کے بارے میں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کچھ چیزیں انہی کے پاس رہ گئی ہوں گی اور وہ انہیں نہیں معلوم، تو کہتے ہیں مشہور حدیث کے روایت کرنے والے صحابہ کرام کتنے ہیں جن کے پاس سے تقریباً حدیثیں آئی جاتی ہیں، 6 ہیں، باقی کے کبھی آپ کو دوسرے صحابہ کرام سے کچھ حدیثیں مل جاتی ہیں، لیکن پورے حدیثیں گھیر لینے والے کون ہیں؟ اب آپ ان کے نام دیکھیے، آپ اگر وہ منافق ہوتے تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعا دیتے تھے کیا؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی، کیا منافق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا دیتے کیا؟ تو خود سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے جو حدیث کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں، جو مشہور راوی ہیں، وہ ایسے مشہور ہیں کہ اگر وہ منافق ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ان کا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اگر کوئی ایسا کوئی چھپا ہوا ہے کوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ بے نیاز کر دیا ہے یہ صحابہ کرام کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، زید بن حارثہ، پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید، اگر آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اس سے پتہ چل گیا۔ یعنی ایسے اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنسز، بلکہ کھلے کھلے ایویڈنسز۔ سرکمسٹینشل تو خیر سوچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، یہ تو کھلے کھلے، یوں آپ تو کہیے کہ کلیئر کٹ ایویڈنسز یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ اعتراض ہمارے اوپر فکس نہیں آتا، یہ ہمارے اوپر فکس نہیں آتا۔